الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے نصف شعبان کی، جسے شب بارات کہتے ہیں۔ شب بارات کے اندر لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے جس نے شب بارات کی فضیلت کا سرے سے ہی انکار کر دیا اور شب بارات کی فضیلت کے قائل نہیں۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ شب بارات کی فضیلت کے قائل بھی ہیں، لیکن شب بارات کی فضیلت کے ساتھ ساتھ وہ بدعات کا شکار ہو گئے اور انہوں نے وہ فضیلت اس درجے میں مان لی کہ اپنی طرف سے مختلف قسم کی عبادتیں شروع کر دیں۔ جہاں تک تعلق ہے شب بارات کے صحیح ہونے کا، تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ شب بارات کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ شب بارات کی فضیلت کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں۔ 10 صحابہ سے روایت منقول ہے جو شب بارات کی فضیلت کے حق میں ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رات کی فضیلت رہی، اس رات کی اہمیت رہی۔ اس رات میں یہ خیر القرون کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر لوگ عبادتیں کرتے رہے، لیکن میرے دوستو وہ عبادت کس درجے کی ہو، عبادت کیسی ہونی چاہیے، اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ہماری نوعیت ہے وہ نوعیت یہ بن چکی ہے کہ شب بارات کے اندر ہم رات جاگ کر گزارتے ہیں، ہم مساجد کے اندر آ جاتے ہیں اور مساجد کے اندر نوافل کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات بعض لوگ شب بارات کے حوالے سے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں نماز اس صورت کے ساتھ اس طریقے کے مطابق پڑھی جائے تو اللہ بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے شب بارات میں۔ ہاں البتہ رہا شب بارات کی عبادت، تو شب بارات کے اندر اپنے گھروں میں نفل عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور وہ بھی کس قدر ہو جتنی اللہ تبارک و تعالی نے وسعت اور طاقت دی ہے، اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ نوافل اصل گھر میں ادا کرنے کے لیے، فرائض کے لیے مساجد ہیں، فرض نماز انسان مسجد میں ادا کرے،
اور نوافل انسان گھر میں تنہائی میں خلوت میں ادا کرے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہو، اس کا ایک دربار ہے اور وہ اس دربار کے اندر ایک وقت تو ایسا ہے جو تمام مجمع کے آنے کا ہے۔ بادشاہ عمومی مجمع کے ساتھ ملاقات کرتا، عمومی مجمع کے ساتھ ملاقات کرتا، اور ایک وقت بادشاہ کے دربار کا وہ ہے جس میں بادشاہ انفرادی خصوصی ملاقات کرتا ہے۔ جو وقت بادشاہ نے خصوصی انفرادی ملاقات کے لیے رکھا ہوا ہے اور کسی شخص سے کہا کہ انفرادی ملاقات کر لو، خصوصی ملاقات کر لو، اور وہ اس خصوصی ملاقات کے اندر بھی ایک جمع غفیر لے کر چلا جائے، ایک بہت بڑا مجمع لے کر چلا جائے، میرے دوستو یقیناً بادشاہ اس کی اس حرکت سے خوش نہیں ہوگا۔ بادشاہ کہے گا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا انفرادی ملاقات کے لیے، خصوصی ملاقات کے لیے، تنہائی کی ملاقات کے لیے، تاکہ کچھ تنہائی میں سرگوشیاں ہو سکیں۔ آپ پورا مجمع لے کر آ گئے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے بندوں سے ملاقات ایسی رکھی ہے جو عمومی ملاقات ہے، جو فرائض نماز کے اندر انسان ادا کرتا ہے۔ عمومی ملاقات اللہ سب سے فرماتا ہے۔ اللہ سے خصوصی ملاقات کا وقت میرے دوستو وہ تنہائی ہے، وہ نوافل ہیں، اور نوافل کب؟ وہ تنہائی میں ادا ہوتی ہے۔ انفرادی عبادت اپنے اپنے گھروں کے اندر کی جائے، انفرادی یہ اللہ سے خصوصی ملاقات کا وقت ہے، خصوصی ملاقات کا وقت۔ باقی مساجد کے اندر آ جانا اور مساجد کے اندر نوافل کی جماعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، علماء احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، فقہ حنفی کے مطابق نفل نماز کی جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے؟ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ شب برات کی رات ہے، لہذا مغفرت کی رات ہے، مساجد کے اندر جماعتیں چل رہی ہیں، نوافل کی جماعت جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا تو میرے دوستو طریقے کو سیکھا جائے، طریقے کو چھوڑا نہ جائے، چھوڑا نہ جائے۔ نہیں آتا سیکھ لیجئے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 مرتبہ، 100 مرتبہ، ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ سیکھ جائیں گے، اور نہ سیکھنے والا اس کو تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ شب برات کی رات انسان اپنے گھر کے اندر تنہائی میں عبادت کرے، نہ کہ انسان ایسا کر لے کہ پوری جماعت کے ساتھ مسجد میں آ جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ انفرادی عبادت کرے، گھروں کے اندر کرے۔ اس مسئلے کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے۔ آج امت رسومات کا شکار ہوتی جا رہی ہے، بدعات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ جو بات میں نے پہلے عرض کی، فضیلت تو ثابت ہے، لیکن فضیلت کے ساتھ ساتھ ہم بدعات کا شکار ہو گئے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب کوئی شخص بدعات کا شکار ہو جاتا ہے، دین کے اندر نئی چیزیں لے کر کے آ جاتا ہے، میرے دوستو اس سے فرائض اور واجبات رہ جاتے ہیں، وہ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اب بدعات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ بدعات اسے اچھی لگ رہی ہوتی، وہ اسی کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علماء نے فرمایا بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک گناہگار انسان ہے، گناہ کر رہا ہے، اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعتی اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، کام برا ہے، ہونی تو توبہ چاہیے تھی، لیکن یہ اسے نیکی سمجھ رہا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس وجہ سے وہ توبہ نہیں کرتا، لہذا توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اس کی توبہ سے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو ذہن نشین فرمائیے کہ ہمیں عبادت اس طرح سے کرنی ہے جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ آپ علیہ السلام سے ثابت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت، صحابہ کے شاگرد تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہے، میرے دوستو اس عمل کو کر لیجیے، اور اگر ان سے ثبوت نہیں ملتا تو ایسا کام ہرگز نہ کیجیے، اس کے دین کے اندر گنجائش نہیں ہے۔
اس رات کے اندر بھی ہم مختلف خرافات کا شکار ہو گئے، مختلف خرافات کا۔ اس رات کے اندر ایک فضیلت وہ یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات جنت البقیع تشریف لے گئے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے، قبرستان تشریف لے گئے۔ لیکن میرے دوستو اس کو بھی سمجھ لیجئے گا، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے، باعث اجر و ثواب۔ ایک مرتبہ وہ اپنی زندگی میں قبرستان چلا گیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر دی۔ لیکن جو نوعیت اس وقت میں ہمیں اپنے قبرستانوں کی نظر آتی ہے، اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ قبرستان انسان کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے۔ قبرستان جا کر اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جب یہ لوگوں کو دفن دیکھتا ہے، قبریں اس کو نظر آتی ہیں، اس کی اپنی آخرت اسے یاد آ جاتی ہے، اچھے اعمال کی توفیق ملنے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن اس رات جو قبرستان کی نوعیت ہوتی ہے، میرے دوستو قبرستان کے اندر طرح طرح کے خرافات ہیں۔ قبرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس رات میں قبرستان کے اندر چراغا ہو رہا ہے، اس رات میں قبرستان کے اندر قوالیاں ہو رہی ہیں، اس رات میں قبرستان کے اندر نامحرم عورتیں آئی ہوئی ہیں جن کا آنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ جا تو رہا ہے، ایسا رش کش لگا ہوا ہے، ایسا کہ قبرستان نہیں بازار لگتا ہے۔ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، امت کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری دین کے اندر بدعات ہے۔ قبرستان کے اندر چراغا کرنا، قبرستان کے اندر قوالی کرنا، میرے دوستو قبرستان کے اندر نامحرم عورتوں کا آنا، بے نقاب اور بے حجاب آنا، آپ یہ اندازہ لگائیے، یہ فتنہ ہے۔ لہذا کوشش یہ کی جائے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جاتا ہے، اس مسئلے کو ذہن نشین فرمائیے، آپ علیہ السلام کی اتباع میں جاتا ہے، ان چیزوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید اللہ سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ دوسرا، اس رات کے اندر امت کچھ بدعات کا شکار ہو گئی۔ وہ بدعات کیا ہے؟ نصف شعبان حلوے کا اہتمام کیا جانے لگا، گھروں کے اندر مختلف قسم کے حلوے بنائے جانے لگے، اور یہ سمجھا جانے لگا کہ شاید یہ حلوے بنانا کوئی باعث ثواب اور اجر کی چیز ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ شریعت ایسی چیزوں کی دعوت نہیں دیتی، ایسی چیزوں کی دعوت نہیں ہے۔ یہ بدعات ہیں، یہ رسومات ہیں، یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر منتقل ہوتی چلی آئی۔ میرے دوستو آج امت مسلمہ اس کے اندر پڑ گئی۔ کیا دین اسلام حلوہ بنانے کی دعوت دیتا ہے؟ سوچے تو صحیح، تھوڑا سا اپنی عقل کا بھی استعمال کیجئے۔ کیا دین اس چیز کا نام ہے کہ مختلف قسموں کے حلوے بنائے جائیں؟ یہ دین ہمارا ہے، دین ہمیں اس کی دعوت کو نہیں دیتا۔ اور نتیجہ یہی ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ جتنے لوگ بدعات میں مبتلا ہوں گے، یہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ دینے والے لوگ ساری رات حلوے بناتے ہیں، فجر کی نماز سے رہ جاتے ہیں، دیگر نمازیں نہیں پڑھتے، سارا سال مسجد کی شکل نہیں دیکھنی ہے، لیکن حلوے کے پیچھے سب سے آگے پتہ نہیں لگ رہا ہے دین کا کون سا رکن اس سے رہ جا رہا ہے۔ شرائط دین اس کو سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ بنانے والوں پر طرح طرح کی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، طرح طرح کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اصل وہی لوگ ہیں جو اس سے اجتناب کر رہے ہیں۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حلوے بنانا، اس رات کو پٹاخے مارنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے کتنی عظیم رات۔ اس رات کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات اللہ تبارک و تعالی اتنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں۔ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ، ان کی بکریاں
اتنی تعداد تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں آتی تھی، اتنی بڑی تعداد۔ اور پھر ان بکریوں کے جسموں پر بالوں کا اندازہ لگائیے، ایک بکری کے جسم پر لاکھوں کے حساب سے بال ہوں گے۔ اللہ اس رات اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اتنے لوگوں کی۔ رات فضیلت والی ہے، رات اہمیت والی ہے، رات عظمت والی ہے، لیکن میرے دوستو اس فضیلت کو، اس عظمت کو، اس اہمیت کو ہم نے کہیں اور لگا دیا۔ شیطان نے ہمیں اصل چیز سے ہٹا کر خرافات، بدعات اور رسومات کی طرف لگا دی۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہو رہے، اور یہاں سے یہ پٹاخے مار رہا ہے، یہ پھلجھڑیاں جلا رہا ہے، یہ آسمان کی طرف آگ برسا رہا ہے۔ مسلمان ہیں، اللہ کی طرف سے تو مغفرت کے فیصلے ہو رہے۔ یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان راتوں کے اندر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ وہ کون سی رات ہے؟ ایک ارشاد فرمایا شب قدر کی رات، نمبر 2 شب جمعہ کی رات، نمبر 3 نصف شعبان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات، یعنی عیدین کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں انسان کی دعائیں رد نہیں جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک پہلی رجب کی رات، اور نمبر 2 شب جمعہ کی رات، نمبر 3 نصف شعبان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات، عیدین کی رات۔ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نصف شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں؟ ہے کوئی ایسا سوال کرنے والا جو سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں؟ میرے دوستو آج کتنے مسائل کے شکار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رات کے اندر تنہائی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئے اور گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش مانگے تاکہ اللہ بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہم خرافات کا شکار ہو گئے، پوری رات ہم روڈوں کے اوپر نظر آئے، ہم قبرستان میں نظر آئے، مساجد کے اندر بھی آئے تو گپ شپ کے اندر ٹائم پاس ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کی بخشش اور مغفرت مانگی جائے، لیکن اس رات کو بھی ہم بدعات کے اندر برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بدعات کے اندر برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے مغفرت اور بخشش، ہماری ضرورت ہے، اللہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ کتنے مسائل ہیں، آپ کسی بھی شخص کو مل لیں، اس کے سامنے مسائل کا ایک پورا پہاڑ ہے۔ کوئی روزی کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی کسی اور مسئلے پر پریشان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہے کوئی سوال کرنے والا میں عطا کروں۔ اللہ کے سامنے اپنی رودات کو رکھے نا، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جس قسم کے مسئلے کا شکار ہیں، آج کی رات اللہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں، اللہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں، اللہ ان مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا، بہت افسوس سے ہم مسائل کا شکار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن میرے دوستو جہاں سے مسئلہ حل ہوگا وہاں ہم جاتے نہیں، اور جہاں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے وہاں ہم بھاگ کر ہم نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، ہم نے اپنی ایڑیاں گھس دی ہیں، لیکن مسئلے کا حل ہوتا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مسائل کا حل وہاں پر ہو ہی نہیں رہا۔ آج پریشان ہے، نہیں معلوم ہے گھر میں کسی نے کچھ جادو کر دیا،
کسی نے گھر کے اندر فلاں معاملہ کر دیا، عاملوں کے چکر لگا لگا کر ہم تنگ ہیں، میرے اللہ کہتے ہیں ذرا رات میں آؤ تو صحیح نا، دیکھو اللہ کیسے تمہارے لیے مسائل کو حل فرما دیں گے، اس اللہ سے تو مانگ کر دیکھو۔ اللہ کے واسطے جتنی منت سماجت جا کر کسی عامل کے سامنے کرتے ہیں، ایسا رونا گڑگڑانا اگر اللہ کے سامنے ہو، اللہ کی قسم غیب سے مدد آئے گی، غیب سے مدد آئے گی۔ لیکن افسوس ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، اس قدر کمزور ہو گئے کہ آج ہمارا اللہ سے وہ تعلق بچا ہی نہیں، ہمیں اپنے رب سے لینا ہی نہیں آ رہا، ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا ہی نہیں آ رہا۔ اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں، بخشش مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے مسائل کا حل مانگو، اللہ بخشش فرما دیں گے، اللہ مغفرت فرما دیں گے، اللہ تمہارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ لیکن میرے دوستو ہم اس کے لیے تیار نہیں، اور اسی لیے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، حل نہیں ہو رہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں، ان سب کے ساتھ ساتھ فضیلت والی رات، اس فضیلت والی رات کے اندر بھی جو روایت میں نے آپ کو سنائی، اللہ کتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے؟ جتنی بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں، بال ہیں، اللہ اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بخشش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ان کی بخشش نہیں فرماتے، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ کیا فرمایا؟ اتنے لوگوں کی بخشش کے باوجود بھی چند لوگ اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں جن کی اللہ بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مشرک، اللہ مشرک کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ سب کی بخشش اور مغفرت ہوتی، لیکن اس رات مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 2 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کینہ رکھنے والا جس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کا کینہ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، مسلمان بھائی کا کینہ ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ ایسے شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 3 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتے جو ناحق قتل کرنے والا ہے، حق پر قتل نہیں کر رہا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہے، قاتل کی اللہ بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 4 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی زانی کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ زنا کرنے والا ہے، اللہ نے حلال اور جائز راستہ دیا ہے، ناجائز راستے سے آتا ہے، اللہ ایسے شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 5 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، قطع رحمی کیے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 6 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے جس کی ازار تہبند، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ متکبر کی بخشش نہیں فرماتے، ٹخنے اس لیے چھپا رہے، تکبر ہے۔ اور نمبر 7 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی شرابی کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، اللہ شرابی کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ اور نمبر 8 اس رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی والدین کے نافرمان کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے کے دن
اللہ کی رحمت کے متوجہ ہو جانے والے دن بھی یہ لوگ محروم ہیں، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ تو میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے گریبان میں جا کر دیکھ لے، دوسرے کو لان تان کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے۔ ان 8 قسم کے لوگوں میں کہیں میرا نام تو شامل نہیں ہے، کہیں یہ برائیاں میرے اندر تو موجود نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بیماری بھی موجود ہے، کسی ایک گناہ کا بھی ارتکاب ہے، میرے دوستو 15 شعبان سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ اللہ میری توبہ آج تک ہو گیا، آئندہ کے بعد نہیں ہو۔ والدین ناراض ہیں، انہیں راضی کر لیجئے جا کر کے، اللہ میری توبہ ہے، میری توبہ ہے۔ کسی مسلمان کا کینہ ہے، اسے نکال دیجئے۔ کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، اللہ سے چپکے توبہ 15 شعبان کے آنے سے پہلے، تاکہ ایسا نہ ہو اس عظیم رات والے دن بھی ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، رات فضیلت والی ہے، لیکن اس فضیلت والی رات کے اندر بھی یہ 8 قسم کے لوگ اللہ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں 15 شعبان کو ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تربیت فرمائی، جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تعلیم فرمائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔